مستند احادیث اور قرآنی آیات کے ذریعے اعمال کو سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان چل رہا ہے۔ شعبان میں ایک ایسی رات شب برات جو کہ 15ویں شب کو ہے، اس کے بارے میں بہت سی مستند احادیث سے اس کی فضیلت و عظمت ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کی نیکیوں کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ اس رات کی عبادت یا اس دن کے روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کچھ احادیث پاک اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ بہقی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قطع رحمی کرنے والے اور تہبند یا پاجامہ تخنوں سے نیچے لٹکانے والے اور شراب کی عادت رکھنے والے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کو فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی درجہ مقبولیت میں لے لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے ارزاق یعنی رزق نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر اللہ کی رحمت سے؟ آپ نے 3 بار فرمایا ہاں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا مگر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یہی 3 بار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح اس رات کو عبادت اور دعا اور دن کو روزہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو نماز میں کھڑے ہو اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے رہتے ہیں کہ کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، صبح صادق طلوع ہونے تک ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شعبان کی 15ویں رات نفلی نمازوں میں گزارنی چاہیے۔ شعبان کی 15ویں کو روزہ رکھنا چاہیے۔
اس رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، مگر وہاں نہ میلہ لگایا، نہ چراغ جلایا اور نہ ہی بہت سے لوگوں کو لے گئے۔ شعبان کی 15ویں شب میں قریب والے آسمان کی جانب اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے اور بھاری تعداد میں گنہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی کینہ رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا، تہبند اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب کی عادت رکھنے والا اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اس مبارک رات کے فضائل و برکات کے بعد یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے غلط اعمال نے اس کے ثواب کو عذاب سے اور برکات کو دینی اور دنیاوی نقصان سے بدل دیا ہے، اور ہم نے باعث برکت رات کو سراپا گناہ اور معصیت بنا لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑ کر طرح طرح کی بدعات اور رسمیں ایجاد کر لی ہیں، جیسا کہ آتش بازی اور روشنی وغیرہ۔ یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس میں ایک تو مال کا ضائع کرنا ہے اور بیجا اسراف ہے جو بربادی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں ان فضول خرافات میں پڑنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور تمام امت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہماری تمام مشکلوں پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔